بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر قال أمرني خليلي بالسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنزي تحت العرش. رواه Ahmad. Respected listeners, here we are in the majlis of hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this majlis in His court, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it means of forgiveness for myself and you all. And may Allah subhanahu wa ta'ala make this majlis such that we, through this majlis, connect ourselves with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and with Allah subhanahu wa ta'ala. And may He give us a tawfiq to act upon what we say and hear. May Allah subhanahu wa ta'ala create the true love of our beloved Prophet in our hearts, and may Allah subhanahu wa ta'ala create the true love of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam in our hearts. And may Allah subhanahu wa ta'ala make our coming generation the true lovers of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the true followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Respected listeners, the hadith which I have just read before you has been narrated by Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu mentions, Amarani khalili bis-sab'in, that my beloved friend Prophet sallallahu alaihi wasallam enjoined upon me 7 things. He commanded me of 7 things, that I should do 7 things. The foremost thing He commanded me to do was Amarani bihubbil masakin wa dunubi minhum. He commanded me to love and to be close to those who are poor. We've covered a hadith previously in which Prophet sallallahu alaihi wasallam, his dua is mentioned. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make a dua, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin. That, oh Allah, let me live as a poor, and when I die, let me die as a poor,
and resurrect me on the day of the resurrection along with those who are poor. So in this hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered that we should show affection, love to those who are poor, and we should be close to them. Because when we will look at the poor and when we will be close to them, then we will thank Allah subhanahu wa ta'ala upon all the blessings that He has bestowed upon us. The value of a blessing can only be recognized when it is not in our hands. So the people who have been deprived from a certain blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to know the value of that very blessing, then be with those people, and then you will come to know the value of that blessing. The value of the sihat, health, can only be recognized and can only be acknowledged when we witness and when we see and when we visit someone who is ill. He will tell us what the health is. And the value of wealth can only be acknowledged when we visit someone who has less money or who is poor. Then we will come to know the value of wealth. So our Prophet sallallahu alaihi wasallam in this hadith ordered us to show love to the masakin, and he himself used to make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala to be a poor, to live as a poor, and to die as a poor, and to be resurrected with poor on the day of judgment. And even Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was asked by Allah subhanahu wa ta'ala if he wishes, then Allah subhanahu wa ta'ala can change and can make the valleys of Makkah, change them into gold. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Oh Allah, I want to live in such a way that one day I get something to eat and I thank you, and the next day I stay hungry so that I remain patient." So in this hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first thing he ordered and commanded of was to love the masakin, the destitute and the poor, those who are less fortunate, and be close to them. When you're going to be close to them, and then this will make you realize, and then this will make you come to know that what the wealth is and the value of the wealth. And the second thing, Prophet sallallahu alaihi wasallam in this hadith, he said, وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. And my Prophet, my beloved friend, my Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded me to look at those who are less in rank than me, who are in a lower rank than me, and not to look at those who are above me in rank. Now in this hadith, previously we covered a hadith in which Prophet sallallahu alaihi wasallam explained, in terms of worldly affairs, we should always look at those who have less wealth than us. And in terms of deen, we should look at those who are above us and who practice deen more than us. We should look at them. Why? Because in terms of dunya, if we look at those who are superior, who are higher, and who are much richer than us,
this will make us unthankful to Allah subhanahu wa ta'ala. But when we look at the people who have less wealth than us, who are inferior in terms of dunya, in terms of wealth, in terms of money, if we will look at them, then this will make us thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And in terms of deen, when we will look at those people who are much more practicing Muslim than us, this will encourage us to act upon deen, and this will bring us and drag us near and close to the deen. So Prophet sallallahu alaihi wasallam in this hadith, he commanded Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu. Remember, this is not only for Hadrat Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu, these advices, they apply myself, you, and every believing man and woman. So Prophet sallallahu alaihi wasallam in this hadith, he said that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he commanded me to look at those who are in a lower rank than me, and not to look at those who are in a higher rank, which means in terms of dunya, we should look at those who have less wealth, and in terms of deen, we should look at those who are above us and who are more practicing than us. So in another hadith, just we also covered that by doing this will make a person thankful and also a patient. This will make a person, because what will happen when we have less wealth, then what requires? The patience. We are required to remain patient, because the risk, the livelihood entirely comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala, while the child is in the womb of a mother, the risk is written. What is written a person will at all cost, he will receive it, and he will attain it, and he will get it. So in this hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam, the second advice he gave was not to look at those who are in rank, they are less than us, and not to look at those who are above us. And I've just explained you what it means in terms of dunya and in terms of deen. And the third advice Prophet sallallahu alaihi wasallam gave was, وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ. My beloved friend commanded me to be kind to my relatives, even though if they do not do so. So this is the advice of Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the instruction of Prophet sallallahu alaihi wasallam to be kind to our relatives, and not to break the ties, or the relationship of our relatives. We should keep this relationship, even though the relatives, if they do not try to keep it, our Prophet ﷺ instructed us that we should keep this bond of relationship of our relatives. And then Prophet ﷺ, he advised, وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا. And Prophet ﷺ, he commanded me not to ask anything from anyone, not to become a beggar, not to stretch our hands towards anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala. The lesson we learn, whenever we fall into a need, whenever a necessity, a need occurs, we should always turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the causer of all the causes, and Allah subhanahu wa ta'ala will open the doors. Although whatever will come to you, even the help will come through this is the Darul Asbab, the dunya. The help will come through the people. But when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala, He will soften some people's heart for you, and they will come for your help. So this help, it comes from Allah subhanahu
wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala, when He wants to help someone, then He opens and He paves the ways for one. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us an instruction here that we shouldn't ask anything, which means whenever we fall into a difficulty, first we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala, and we should. This doesn't mean that we shouldn't make any effort in order to achieve our tasks, in order to get rid of any calamity, or in order to get something. This is that when we fall into a difficulty, when we are in a need, first we need to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, and then we should make all the necessary efforts which are supposed to be made after we had made dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. He said, He commanded me to speak the truth, even though the speaking of truth, it becomes bitter for those to whom you speak the truth. Because what happens sometimes when we speak against people's desires, and this becomes a bitter for people, and this people dislike it. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, no matter what happens, no matter what people feel, one should speak the truth. Because speaking of the truth it's bitter. People will not very easily accept it. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he commanded us that in every circumstance, one should speak the truth. He should not give up speaking the truth. Truth should be on the tip of our tongue, no matter what the person whom you're speaking to feels. Because our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, the reality is, speaking of truth, it will hurt people, and people will feel as it is, as a bitter morsel. But our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, stick to the speaking of the truth, because the help of Allah subhanahu wa ta'ala lies in this. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam, respected brothers, because of the time it's running out, so I will shift to the next session of Urdu. میرے معزز سامعین کرام، ابھی اس وقت آپ درس حدیث سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالی کے اندر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالی کے اندر اس درس حدیث کی مجلس کو قبول فرما لے. یقیناً ہم اس کے قابل نہیں ہیں. ہر نیکی کا صدور محض اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جا رہا ہو اور ان کی تشریح بیان کی جا رہی ہو، تو یہ محض اس مالک کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، جس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس گنہگار کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقدس دین کی خدمت میں لگائے رکھے، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا وقت آئے تو اسی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلا لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی خدمات کو اپنی بارگاہ اعلی کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کی، مجھ گنہگار کی اور آپ سب سننے والوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جڑنے کا اور اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ اس
मजलिस से हदीस को अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए और आपके लिए बनाए। अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह तो हमें अपनी तरफ रुजू करने वाला बना ले, और अल्लाह तो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर दे, हम हर चीज़ से कट कर तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो अहादीस इस मजलिस से हदीस के अंदर बयान की जा रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला जारी सारी रखे, और अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों के क़ुलूब, उनके सीनों में आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत पैवस्त फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बोल, इरशादात को और आपके हर तरीके, हर अदा को, हर सुन्नत को हमारे मुआशरे में अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा फरमाए, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इस्तेमाल फरमाए। जो हदीस अभी आपके सामने बयान की जा रही है, जिसकी तशरीह की जा रही है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया है, जिनमें से मैंने 5 तो बयान कर चुका हूँ, और आखिरी 2 आपकी नसीहतें बयान करना बाकी हैं, जिनको अभी आपके सामने मैं बयान करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वह अमरनी अल्लाह अखाफ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के मुआमले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ न खाऊं और अंदेशा न रखूं। सामीन, दर हकीक बात यह है, जब कोई मोमिन बंदा ये तय कर ले कि मैंने अपने रब को राज़ी करना है, मैंने अपने रब की खुशनुदियाँ हासिल करनी है, और मैंने अपने रब के बोल को बुलंद करना है, उसके कलमे को बुलंद करना है, उसके दीन को लोगों तक पहुँचाना है, तो फिर रास्ते में रुकावटें आती हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, तकालीफ अज़ीतें पहुँचाई जाती हैं। और अगर आप कुरान पाक को उठाएं तो हमें कुरान यही बताते हुए नज़र आ रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने तौहीद का अलम बुलंद फरमाया, तो उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उनको तकालीफ, उनको अज़ीतें पहुँचाई गई। तारीख़ बतलाती है कि जिन्होंने भी अल्लाह के दीन का अलम बुलंद किया, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को दूसरों तक पहुँचाने का अज़म किया, तो मुलामत करने वालों ने उनकी मुलामत भी की, अज़ीत पहुँचाने वाले उनको अज़ीतें भी पहुँचाईं, तकालीफ पहुँचाने वाले उनको तकालीफ भी पहुँचाईं, रास्ते में कांटे बिछाने वालों ने कांटे भी बिछाए, लेकिन किसी भी चीज़ की उन्होंने परवाह नहीं की। बग़ैर किसी चीज़ की परवाह करते हुए वो अपने मिशन को जारी सारी रखते हुए वो अपने इस सफ़र के अंदर गामज़न रहे, और इस सफ़र को उन्होंने जारी रखा, और अपने इस मिशन को उन्होंने जारी रखा। तो आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के मामले में, यानी अल्लाह के दीन के मामले में, अल्लाह की किसी बात के मामले में अगर तुम्हारी सरजनिश की जा रही हो, तुम्हारी मलामत की जा रही हो, तो किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा न खाना, और अपने मिशन को और अल्लाह के बोल को, अल्लाह के कलिमे को, अल्लाह के दीन को लोगों तक बयान करते हुए मत डरना, खौफ मत खाना,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب تم بولو گے اور اللہ کے دین کی خاطر جب تم بولو گے تو پھر یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنا یہ ضروری ہے، یہ کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن ایک دین کا داعی اور دین کو آگے پھیلانے والا، دین کو آگے چلانے والا، اس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ کسی کی بھی پرواہ مت کرنا، اپنے رب کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا، اپنے رب کی باتوں کو، اپنے رب کے دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہنا۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے، مخالفین روڑے اٹکائیں گے، راستوں کے اندر کانٹے بچھائیں گے، برا بلا کہیں گے، مذمت کریں گے۔ کسی کی مذمت کی پرواہ مت کرنا، کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرنا، اور تم اپنے رب کے معاملے میں آپ کسی کو بھی خاطر میں لاتے ہوئے اور کسی کی مذمت کو خیال میں لا کر اپنے اس بات کو اور دین کے کام کو بند مت کرنا، بلکہ اس کو جاری ساری رکھنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جو آخری نصیحت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ تھی، وَأَمَرَنِي ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فانہن من کنزی تحت العرش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری نصیحت، جو ساتویں بات بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ بکثرت کیا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے آئے ہیں، یہ عرش کے نیچے سے ایک خزانہ ہے، وہاں سے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور ان کلمات کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جس کا معنی یہ ہے کہ نیکی، کسی کو بھی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت حاصل نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ نیکی کر پائے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنا قدم نیکی کی طرف بڑھا سکے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی کے۔ جب کسی سے کوئی نیکی ہو جائے، ان کلمات کے اندر اگر ان کلمات کے اوپر غور کیا جائے تو انسان کی اصلاح انہی کلمات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی انہی کلمات کے اوپر غور و فکر کر لے اور انہی کے اوپر دھیان دے دے تو پھر اس کی یقیناً اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کہ یہ کلمات ہمیں یہ سبق سکھلاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ او انسان، تیرے تجھ سے جو نیکی ہو رہی ہے تیرا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب اس اوپر والے عرش کے مالک کی مہربانی ہے، اور یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے نیکی کرنے کے لیے چنا ہے اور اس نے تجھے نیکی کی توفیق دی ہے۔ جب گناہ سے بچنا نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی تم یہ تصور کرو، یہ نہ سوچو کہ میں نے یہ اس میں میری ہمت کا اور میرا کمال اور میری ذاتی اس میں کوشش، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کی کوشش بھی تب ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے۔ انسان کا قدم بھی تب آگے بڑھتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ جب توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر انسان ایک قدم بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھا سکتا، ایک انچ بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اور نہ گناہ سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ وقت بہت کم ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی تکالیف ہیں، کوئی مصائب ہیں، تو تکالیف، مصائب کو، مصیبتوں کو دور کرنے یا مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین نسخہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور مقاصد کے اندر کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت
سے مراد یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، وہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد یعنی 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے، پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، پھر آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اللہ اس کے مصائب کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو دور کر دیں گے، اور اللہ اگر اس کے جو مقاصد ہیں اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کو اس کے مقاصد میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔